بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اللہ رسول پر ایمان لانے والا مسلمان ہر لمحہ زندگی کے ہر وقت میں اس کے ذہن میں فقط ایک ہی بات ہوتی ہے کہ میں اللہ رسول کی نظروں میں کامیاب ٹھہروں، مجھے اللہ کی طرف سے فلاح اور کامیابی کی بشارت مل جائے، اللہ کی طرف سے مجھے اگر جنت کی بشارت مل جائے تو بس میری زندگی کا مقصد ہی پورا ہو گیا۔ میں زندگی میں جو مشقت کر رہا ہوں، جس طرح زندگی گزار رہا ہوں، جتنا نیکی کر رہا ہوں، جو میرے اچھے اعمال ہیں، بس یہ مجھے بخشوا دے، میری مغفرت ہو جائے، تو بس یہی میری زندگی کا خلاصہ ہے اور میں یہی سمجھوں گا کہ کامیاب ہو گیا ہوں۔ حقیقت بھی یہی ہے، قرآن کا مطالعہ بتاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں بھی یہی کامیابی کا کرائٹیریا بتلایا ہے، فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، کہ جو شخص جہنم میں جانے سے بچ گیا اور جنت میں داخل ہو گیا بس وہ کامیاب ہے۔ یعنی جو کامیابی ہے انجام کے اعتبار سے یہی ہے کہ ایک آدمی جہنم کے خوفناک عذاب سے بچ جائے، اللہ کی ناراضگی سے بچ جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی جو سب سے بڑی نعمت جنت ہے وہ اس میں داخل ہو جائے تو وہ یقیناً وہ شخص کامیاب ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، شریعت کے احکامات بڑی آسان سی چیزیں ہیں، بڑے واضح سے احکامات ہیں۔ انسان اگر خوب توجہ کے ساتھ، احتیاط کے ساتھ دیکھے اور ایک محتاط انداز میں زندگی گزارے تو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو بظاہر ہماری نظروں میں اتنی وقت والی نہیں ہیں، اتنی زیادہ اہمیت والی نہیں ہیں، مگر دو جہانوں کے سردار آقائے نامدار حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم ان باتوں پر بھی جنت کی بشارت دے رہے ہیں۔ یعنی ہماری یہ ساری زندگی کی محنتیں، مشقتیں، عبادتیں، ریاضتیں، چلہ کشی، دعائیں، پوری زندگی کی دینی محنت، پھر بھی نہیں پتہ کہ ہمیں جنت ملے گی یا نہیں ملے گی۔ اللہ کے فضل سے امید ہے انشاءاللہ ملے گی، مگر یہ امید ہماری یقین کے درجے میں نہیں ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے راستوں اور طریقوں کو دیکھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت پر بہت بڑے مہربان، بہت بڑی رحمت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات میں واضح طور پر بتلایا کہ اگر آپ کے اندر فلاں چیز ہے، آپ کے اندر فلاں چیز ہے، فلاں چیز نہیں ہے، فلاں چیز نہیں ہے، یعنی جن چیزیں کے کرنے کا حکم تھا وہ بتلا دی، جن چیزوں کے نہ ہونے کا لازم تھا وہ بتلا دیا، تو فرمایا میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اب جو حدیث ہم بیان کرنے لگے ہیں یہ صحاح ستہ کی 6 میں سے 3 کتابوں میں حدیث موجود ہے۔ یعنی اس کی اہمیت دیکھیں، مضمون بھی بڑی اہمیت والا ہے اور حضرات محدثین کے ہاں بھی اس کی بڑی وقت اور اہمیت ہے۔ صحاح ستہ جو حدیث کی مسلمانوں کی 6 مشہور کتابیں ہیں، قرآن مجید کے بعد جو سب سے بڑا مستند ذریعہ ہے دین کا وہ یہی حدیث کی 6 معتبر کتابیں ہیں۔ ان 6 میں سے 3 کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، ترمذی شریف میں بھی موجود ہے، سنن نبی داؤد میں بھی ہے اور ابن ماجہ میں بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ من مات وہو بری، کہ جو آدمی فوت ہوا، یعنی جب آدمی کی زندگی کا چراغ گل ہوا، جب اس کی زندگی ختم ہوئی، دیکھا جائے گا وہو بری، اگر اس کے اندر یہ 3 چیزیں نہیں تھیں تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یعنی 3 عمل ایسے ہیں اگر اس کی زندگی میں نہیں تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی بشارت دے رہے ہیں۔ آج اگر ہمارا کوئی بڑا ہمیں بشارت دے دے، کسی چیز کی خوشخبری دے دے، ہم بڑے مطمئن ہوتے ہیں کہ ہمارے باس نے ہمیں کہہ دیا جی آپ کی تنخواہ بڑھ جائے گی، ہمارے والد نے ہمیں کہہ دیا ہے کہ جناب میں آپ کو نئی گاڑی لے کے دوں گا، ہمارا جو آفیسر آیا ہے اس نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ جی میں آپ کو پروموشن دوں گا۔ تو ہمیں اپنے بڑے کی بات پر جب اتنا اعتماد ہوتا ہے، یہاں تو سب بڑوں کے بھی بڑے ہیں اور وہ ہستی بتلا رہی ہے کہ جن کی زبان پر غصے میں بھی سچ نکلتا ہے، جن کی زبان سے اگر وہ مزاح میں بھی بولے تب بھی سچ ہوتا ہے، اللہ نے جن کی زبان پر فقط حق اور سچ کو جاری کیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو آدمی فوت ہوا اور اس کی زندگی میں یہ 3 چیزیں نہیں تھیں، یعنی اس کا جو فیصلہ ہونا ہے وہ موت کے وقت ہونا ہے،
کیونکہ بہت سے گناہ ایسے ہیں زندگی میں انسان کرتا رہتا ہے، لیکن جب اللہ توبہ کی توفیق دے دیتے ہیں وہ زندگی سے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، اس کے نامہ اعمال سے وہ گناہ مٹ جاتے ہیں، فرشتوں کے ذہنوں سے بھی وہ دھل جاتے ہیں۔ جب بندہ اللہ کے پاس پہنچتا ہے تو وہ پاک صاف ہو کے پہنچتا ہے۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ہماری ابتدائی زندگی میں نہیں ہیں، لیکن خدا نہ خواستہ اگر ہماری آخری زندگی میں، آخری لمحات میں وہ ہمارا حصہ بن گئی ہیں، اگر ہم نے اللہ سے ملاقات کی ان گناہوں کی عادت کے ساتھ، تو خدا نہ خواستہ پھر ہمارا انجام بھی بڑا خطرناک ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ تو انجام کو دیکھا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں من ماتا، جو آدمی فوت ہوا اور اس وقت وہ ان 3 باتوں سے بری تھا، یہ 3 چیزیں اس کی زندگی کا حصہ نہیں تھیں، تو داخل الجنہ، اللہ اس کو جنت میں داخل کریں گے۔ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، پہلی چیز وَهُوَ بَرِيءٌ مِّنَ الْكِبْرِ، اس کے اندر تکبر نہ ہو۔ یعنی آدمی فوت ہوا، متکبر نہیں تھا، عاجز آدمی تھا، تواضع اور انکسار کی زندگی گزارنے والا تھا، دوسروں کو حقیر سمجھنے والا نہیں تھا، بلکہ دوسروں کا احترام کرنے والا آدمی تھا۔ اس کے اندر فخر نہیں تھا، اس کے اندر تکبر نہیں تھا، غرور نہیں تھا، گھمنڈ نہیں تھا۔ تکبر پھر دولت کا بھی ہوتا ہے، تکبر اپنے منصب کا ہوتا ہے، تکبر اپنے تعلقات کا ہوتا ہے۔ تو اس آدمی کے اندر کسی قسم کا بھی تکبر نہیں تھا۔ دوسری حدیث میں جیسے آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو تکبر ہے یہ میری چادر ہے، یعنی مجھے ہی تکبیر اچھی لگتی ہے، میں ہی سب سے بڑا ہوں، اگر تم تکبر کرو گے تو میں تمہیں رسوا کر دوں گا، جو میری یہ چادر مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا میں اس کو ذلیل کر دوں گا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں دنیا کے جو بڑے بڑے تکبر والے لوگ ہیں، زندگی میں بعض اوقات ایسے ذلیل ہوتے ہیں، ایسے پستی ان پر چھا جاتی ہے کہ اللہ حقیر سے حقیر مخلوق کو بھی ان پر حاوی کر دیتے ہیں۔ اپنے دور کے بہت بڑے لوگ، یعنی اتنے بڑے لوگ جو اپنے آپ کو خدا کہا کرتے تھے، انا ربکم الاعلی کہتا تھا فرعون، لیکن اللہ نے اپنے ایک مخلوق پانی کے ذریعے اس کو مروا دیا اور رہتی دنیا تک کے لیے اس کو نمونہ عبرت بنا دیا۔ وہ نمرود جو کہا کرتا تھا انا احیی و امید، میرے ہاتھوں میں زندگی ہے، میرے ہاتھوں میں موت ہے، جب اللہ نے اس کا تکبر توڑا تو کیسے توڑا کہ ایک لنگڑا مچھر اس کے دماغ میں چلا گیا، اپنے ہی ماتحت لوگوں سے اپنے سر پہ جوتے مرواتا تھا اور تب جا کر اس کو شفا ملتی تھی۔ تو تکبر ایسی بیماری ہے جو اللہ کو انتہائی ناپسند ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو تکبر کے بغیر مرا، جس کی موت آئی اور اس وقت اس کی کیفیت یہ تھی، وہ متکبر نہیں تھا، متواضع آدمی تھا، ہنس مکھ تھا، اچھے اخلاق والا تھا، لوگوں کو انسان سمجھتا تھا، اپنے آپ کو کوئی خلائی مخلوق نہیں سمجھتا تھا۔ تو وہ بریء من الکبر، جس کے اندر تکبر نہیں تھا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور دوسری صفت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، وہ بریء من الکبر والغلول، اس آدمی کے اندر خیانت نہ ہو، آدمی خیانت کرنے والا نہ ہو۔ اگر کوئی خیانت کرنے والا ہے تو وہ اس حدیث کی روح سے وہ جنت میں جانے سے رہ جائے گا۔ تو خیانت کیا ہے کہ انسان کے جو معاملات ہیں، انسان کے جو معاہدات ہیں، انسان اپنی ذمہ داریوں کو چھوڑ دیتا ہے، کسی سے قول تھا، اقرار تھا، اس کا پاس نہیں رکھتا، بدعہدی کرتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، کسی کی اجازت کے بغیر کوئی چیز اٹھا لیتا ہے، کسی کو اعتماد میں لائے بغیر اس کی چیز استعمال کر لیتا ہے، یہ ساری صورتیں خیانت میں آتی ہے۔ اور پھر یہ خیانت عزت کی خیانت بھی ہو سکتی ہے، یہ خیانت مال کی خیانت بھی ہو سکتی ہے، یہ خیانت قول و قرار کی بھی ہو سکتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو بندہ تکبر بھی نہیں کرتا اور خیانت بھی نہیں کرتا، یعنی خیانت بھی ایسا روحانی مرض ہے جو انسان کو اعمال کے اعتبار سے بہت پیچھے لے جاتا ہے، اور انسان بددیانتی کی وجہ سے، انسان اس خیانت کی وجہ سے، انسان اپنے امانت داری چھوڑنے کی وجہ سے اتنا پست ہو جاتا ہے گویا کہ وہ جنت والے اعمال سے بھی ہٹ جاتا ہے۔ اللہ تعالی حفاظت فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی حدیث میں امانت داری اور خیانت اس طرح کے واقعات آئے ہیں، بلکہ سورۃ مؤمنون جہاں سے 18واں پارہ شروع ہوتا ہے، وہاں اللہ تعالی نے ان لوگوں کی صفات بیان کی ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ قد افلح المؤمنون، اللہ کی نظر میں کون کامیاب ہونے والے ہیں؟ ان میں یہ بھی ہے والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، اللہ ان لوگوں کو کامیاب کہہ رہے ہیں جو امانتوں میں خیانت نہیں کرتے، جو اپنے عہد معاہدے میں خیانت نہیں کرتے۔
تو خیانت ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے احادیث کے واقعات اس پر شاہد ہے۔ ایک جنگ میں کسی آدمی نے مال کی خیانت کر لی، مال غنیمت میں سے کوئی چیز چرا لی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منافق ڈکلیئر کیا۔ تو خیانت کرنے والا نہ ہو۔ اور تیسری صفت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمائی ہے، من مات وهو بریء من الکبر والغلول والدین، جو آدمی اس حال میں مرا کہ وہ مقروض نہیں تھا، اس نے کسی کا قرض نہیں دینا تھا، تو یہ تین صفات ہیں، جو متکبر ہو کے نہیں مرا، جو خائن ہو کے نہیں مرا، اور جو مقروض ہو کے نہیں مرا، دخل الجنہ۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، سچے نبی اپنی سچی زبان سے گویا کہ جنت کی ضمانت دے رہے ہیں، دخل الجنہ، یہ آدمی ضرور بے ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ اب قرض کی حالت میں نہ مرنا، اس سے کیا مراد ہے؟ دنیا ہے، لین دین ہے، انسان قرض لیتا رہتا ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن بہرحال انسان کوشش کرے کہ اپنے معاملات صاف رکھے۔ کسی کا قرض دینا ہے، کوشش کرے زندگی میں لوٹا دے جس قدر جلدی ہو سکے، اور اگر وقت وفات آ گیا، کسی کا قرض دینا تھا، بہرحال انسان کوشش کرے، وصیت کر جائے کہ میرے مال میں سے فلاں کے جو قرضات ہیں ان کی ادائیگی کر دینا، اور اگر بالفرض مرنے والا وصیت نہیں کر سکا تو وہ رسا کی ذمہ داری ہے، بہتر ہے ان کے لیے کہ اپنے مرحوم کے لیے، اپنے اس میت کے لیے، جانے والے کے لیے سب سے پہلے یہ کہیں کہ بھائی اس نے جس کا حق دینا تھا ہم اس کی طرف سے دینے والے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا کہ جب کسی کے جنازے کے لیے تشریف لے جاتے تھے اور وہاں سے پوچھتے اس آدمی نے کسی کا قرض تو نہیں دینا تھا، اگر لوگ بتا دیتے کہ اس نے کسی کا قرض دینا تھا تو آپ مصلی سے پیچھے ہٹ جاتے تھے کہ اپنے بھائی کا تم جنازہ پڑھ لو۔ یعنی اس کو بہرحال اللہ کے نبی نے ناپسند فرمایا انسان دنیا سے جائے اور مقروض ہونے کی حالت میں جائے۔ جب غزوہ خیبر ہو گیا، مسلمان الحمدللہ بڑے کشادہ ہو گئے، مالی پریشانیاں ختم ہو گئیں، اس موقع پر پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اگر یہ مقروض ہو کے مرا ہے تو اس کا قرض میرے ذمہ ہے، یعنی بیت المال سے دیا جائے گا، اور جو کچھ یہ چھوڑ کے مرا ہے اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں، وہ اس کے ورثاء میں ہی تقسیم ہوگا۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رحمت تھی کہ مرنے والے نے کچھ دینا تھا تو آپ اس کے ذمہ دار بن جاتے تھے، اور اگر وہ اپنا ترکہ چھوڑ کے مرا ہوتا تو فرماتے آپ وہ اس کے ورثاء میں دے دیں۔ تو اس حدیث کی روح سے یہ تین صفات جن لوگوں میں بھی ہوں، اگر تکبر نہ ہو، اگر خیانت نہ ہو، اسی طرح اس آدمی پر قرض نہ ہو، تو انشاءاللہ وہ ضرور بے ضرور جنت میں جائے گا۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔